نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسنز میں ہم نے مختلف گوشے اور مختلف سوچ پر غور کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کون سی بھاری بات کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ ان تمام الہوں کا انکار، صرف بتوں کا نہیں، اپنی خواہش کا بھی، اور جو اپنی خواہش کا نظام بنائے اس کا بھی۔ اس انکار کے بعد ہی اللہ کا اقرار ہے، مطلب کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ ان کا انکار کیے بغیر اللہ کے اقرار کا کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اور فرعون بھی کرتا تھا۔ پھر گواہی دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ان کے لائے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزارنا، کسی اور طریقے پر راضی رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی ماننا، یہ ایک تضاد ہے۔ اور ہر عمل کا حساب ہوگا اور اس کے حساب سے جزا اور سزا ہوگی۔ یہ بات بہت مشکل ہے۔ لہٰذا تقویت کے لیے اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے صلاۃ ہے، مطلب نماز ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنے کی پریکٹس کے لیے حلال چیزوں سے بھی رکنا ایک وقت کے لیے وہ روزہ یعنی صوم ہے۔ پھر اگر صاحب حیثیت ہو تو کمپلسری ویلتھ ٹیکس یعنی زکوٰۃ دو۔ اس کے علاوہ جو چیریٹی کرنا چاہو وہ کرو۔ پھر اگر صاحب حیثیت ہو تو حج کرو۔ یہ 5 ستونوں پر یہ شاندار عمارت کھڑی ہوگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اولو الامر انہی میں سے کی بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہتے ہوئے۔ تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس میں عدل اور قسط بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، بھائی چارہ بھی ہوگا اور خوشحالی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، اگر انہوں نے تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسے قائم کرتے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ لیکن جو شر پسند ہوتے ہیں، جن کے اپنے مفادات اس فسادی نظام میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی یہ ہدایت کی بات لو اور اپنے آپ کو عبادت کے دائرے میں محدود رکھو، معاملات میں اسے مت لاؤ۔ ہاں، یہ تھوڑے بہت مورل ویلیوز ہے، اس کی بات کر لو کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، بڑوں کا خیال اور احترام کرو، باقی یہ معاملات ہم اپنے سمجھ لیں گے اور اس بارے میں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ سب پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو ہی کہی گئی تھی۔ اس طرح اسٹیٹ اور چرچ کو تقسیم کیا جاتا رہا ہے۔ اب ہم ایک لفظ ضالین پر غور کریں گے جو ہم سورہ فاتحہ کے آخر میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ضالین مت بنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ کو ضالًا پایا تو ہدایت دے دی۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ یہ کون سی راہ کی بات ہو رہی ہے؟ اسے اور واضح سمجھنے کے لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لیتے ہیں۔ جب وہ مدین سے واپس فرعون کے پاس آئے ہدایت لے کے، تو فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ پر اتنے احسان کیے، تجھے اپنے گھر میں رکھا، اور تو نے وہ کیا جو تو نے کیا، مطلب وہ قتل، تو بڑا کافر ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہا مجھ سے وہ ہوا جبکہ میں ضالین میں سے تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہوا تھا وہ سورہ قصص میں بیان ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مظلوم قوم کے فرد پر ایک خوشحال قوم کا شخص ظلم کر رہا ہے، اور اسے درست کرنے کی وجہ سے وہاں گئے اور بغیر تحقیق کیے کہ کیا واقعی وہ ظلم کر رہا ہے، اس شخص کو گھوسا مار دیا جس سے وہ مر گیا۔ اگلے دن اسی طرح کے ماجرے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئے، اور جب کنویں پر 2 عورتوں کو دیکھا تو ان سے پہلے تحقیق کی پھر مدد کی۔ اسے اگلی آیات میں بتایا گیا ہے، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ رسول معاشرے کو کیسے عدل اور قسط پر لانے کی فکر میں ہوتے ہیں، یعنی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے لوگوں کے بیچ سے ظلم کا خاتمہ کرے۔ یہ ہے رسولوں کا ضالین ہونا۔ پھر اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب ہم سورہ واقعہ کے 3 گروہ پر نظر کرتے ہیں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور قیامت کے دن تم 3 گروہ ہوں گے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے نکلنے والے۔ کیا ہے آگے نکلنے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بہادری سے باطل سے مقابلہ کرتے ہیں
اور دوسرا گروہ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، یہ گروہ پہلے والوں سے نچلے درجے کے ہے۔ اور تیسرا گروہ الٹے ہاتھ والا، یہ لوگ حق کا یعنی عدل اور قسط کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں شک میں ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے ہڈی اور مٹی ہونے کے بعد کون اٹھے گا، اس لیے کیا عدل اور قسط کی بات کرنی، اس کے بغیر کیسے معاشرے کو خوشحال بنایا جائے، اس کی تلاش کرو، مطلب ہمیں کچھ نقصان نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ انہیں بھی ضالین کہہ کے خطاب کر رہا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، یہاں پہ انہیں پہلے ضالین کہہ رہا ہے، مطلب تلاش تو کر رہے ہیں کہ انصاف ہو، پھر جب رستہ پتہ چل جاتا ہے تو جھٹلا دیتے ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اچھے دن لائیں گے، سب کو ساتھ میں لے کے سب کو فائدہ ہوگا، مگر یہ عدل اور قسط کے بغیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو انہیں ملا وہ چاہتے ہیں انہیں اور ملے اور ان سے کم سب کو ملے، یا کچھ لوگ اپنے تکبر میں کہ اگر اسے مان لیں گے تو ہمارا کیا کمال، ہمارا کہاں نام ہوگا، قوم ہم کو نہیں پوجے گی، تو جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو اس کی تصدیق کرنے کی بجائے جھٹلا دیتے ہیں اور پھر سے بھٹکتے پھرتے ہیں، اس لیے اب انہیں جھٹلانے والا بلا کر پھر ضالین کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہم یہ عکس کر سکتے ہیں کہ اگر انسان عدل اور قسط اور معاشرے میں خوشحالی لانے کی فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حق ضرور لائیں گے۔ اب اگر اس کا قلب سلیم ہوا، مطلب اس کی نیت صاف تھی، یعنی وہ واقعی معاشرے کی بدحالی دیکھ کر پریشان تھا اور اس کے لیے اپنے مفادات کی قربانی دینے کو تیار تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ صرف اپنے فائدے کے لیے یہ فکر کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہدایت لے آئیں گے، مگر وہ اسے جھٹلا دے گا۔ واللہ عالم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہش کو کیسے الہ بناتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کا اچھا کیریئر بنے، وہ دنیا میں خوب مالدار ہو، یعنی اسے دنیا کی ہی پڑی ہے۔ اسے سورہ کہف کے آخری رکوع میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس دنیا کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے بھاگ دوڑ، معاشرے میں ہو رہے مختلف ظلم سے انہیں کوئی سروکار نہیں، بس دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی لفظ دلہ آیا ہے جس سے ضالین بنتا ہے۔ ان کے لیے کہا گیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیاتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اس بھاگ دوڑ میں اور آگے نکلنے کی کوشش میں وہ موت تک پہنچ جاتا ہے، مگر اس کی دوڑ ختم نہیں ہوتی، وہ اسی میں لگا رہتا ہے اور ایک دن موت آ جاتی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے۔ دیکھ لو زمانے سے کیا کتنا ہی کامیاب ہو کے کوئی فائدہ ہوا کسی کو، اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مگر سب ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر ان کے سامنے ہدایت آتی ہے اور وہ اسے اللہ کے اذن سے قبول کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے، یہ سب وہ آخرت کی سزا اور جزا پر ایمان رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب جب یہ امتحان سب کا مکمل ہوگا تو رزلٹ کا وقت آئے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی، تو سب سے پہلے اللہ اعلان کرے گا کس کے لیے ہے آج بادشاہی؟ لمن الملک اليوم، جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے۔ اب رسول سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے اللہ کی ہدایت پہنچائی تھی؟ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے گواہی لے لی تھی کہ کیا میں نے پہنچایا؟ تو سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اس بات پر۔ پھر اس کے بعد رسولوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میرے ماں کو بھی خدا بنا لو؟ اس کے بعد اب رسولوں کو ایز اے پروسیکیوشن وٹنس اپنی اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر یعنی صحاباؤں پر اور تمام امت مسلمہ پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اب ہر کوئی اپنے عمل کا حساب دے گا کہ رسول کے بتانے کے باوجود اس نے کیا عمل کیا، اور جنہوں نے انکار کیا تھا وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کی اتباع کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔
اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اب جو لیڈر بنے پھر رہے تھے وہ اپنی شامت دیکھیں گے، اور بھول نہ جائے یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ تو وہ لیڈر آگے بڑھ کر اپنی برات کریں گے۔ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، مطلب صرف ہماری ہی نہیں کرتے تھے مگر اپنے خواہش کی بھی کرتے تھے۔ پھر جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ ہم اپنی روز کی زندگی میں یہ تضاد دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو مائیں ہیں، اپنے اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ رہی ہے۔ معاشرہ کس طرح طبقوں میں بٹا ہوا ہے، کسی کے پاس رہنے کو ڈھنگ کا گھر نہیں کام کرنے کے باوجود، اور کسی کے پاس اونچی اونچی عمارتیں۔ کسی کا بچا ہوا کھانا جسے وہ پھینکتا ہے وہ دوسرے کا کھانا ہو جاتا ہے۔ ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی تھی جب یہ گدھ انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ بچہ مر جائے اور وہ اسے کھائے۔ اس تصویر کو کھینچنے والے فوٹوگرافر نے بعد میں خودکشی کر لی۔ کمزور طبقے کو دھمکا کر اور امید دلا کر کام کرایا جاتا ہے، طاقتور طبقہ خود کا حصہ تو سب سے بڑا رکھتا ہے، پھر جو لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے اس میں سے بھی کھینچتا ہے۔ اس طرح یہ کیپٹلسٹ نظام قائم ہوتا ہے۔ اس میں ایکسپلائٹیشن کو نارمل ہی نہیں بلکہ ہنر مانا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہی نہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان بھی اس اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ ایسے ہی معاشروں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے اس نے انہیں ہلاک کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہم اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بار قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قسط کو قائم کرنے والے بن کر۔ یہ قسط انفرادی اور اجتماعی دونوں لیول پر قائم کرنا ہے، اور یہی مقصد بعثت ہے جو رسول کے لیے آئی ہے سورہ حدید 25ویں آیات میں، جسے ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا کہ یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ قائم ہو لوگ قسط پر۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔